السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ رامین فاطمہ چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ جب رات اپنے سائے پھیلا دیتی ہے، جب سناٹا بولنے لگتا ہے اور جب انسان کی روح سوال کرنے لگتی ہے، تو اسی لمحے ایک ایسی آیت سامنے آتی ہے جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ ایک ایسی آیت جو دلوں پر اترتی ہے، ڈروں کو توڑتی ہے اور انسان کو اس حقیقت سے روبرو کراتی ہے جس کے سامنے ہر طاقت جھک جاتی ہے۔ مدینہ کی پاک سرزمین پر نازل ہوئی یہ آیت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ نور کا دروازہ ہے۔ یہ ایک ایسے نور کا دروازہ ہے جو ہمیں دکھائی دینے والی دنیا سے اٹھا کر غیر مرئی عالم تک لے جاتا ہے، جہاں جنات ہیں، شیاطین ہیں، روحانی قوتیں ہیں اور وہ راج ہیں جو آپ نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ یہ آیت ہے آیت الکرسی، ایک ایسی آیت جس کے اندر حفاظت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور وہ عجیب نام بھی جو دعاؤں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس آیت کی صرف تلاوت نہیں سنائیں گے بلکہ اس کے اسرار، اس کی عظمت اور اس کے چھپے ہوئے روحانی رازوں کی دنیا میں ایک ایسا سفر کروائیں گے جو آپ کے دل اور سوچ دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے، روح کو طاقت ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، تو اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے۔ آیت الکرسی کی پہلی ہی لائن دلوں کو دہلا لیتی ہے۔ آیت الکرسی کی پہلی لائن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تمام کائنات اللہ کے علم اور قدرت کے سائے میں ہے۔ زمین ہو یا آسمان ہو، ستارے ہوں یا کہکشائیں ہوں، ہر لمحے کی سانس تک اللہ کی رحمت اور کرم کی نشانی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس میں علم میں شامل ہے۔ اور یہ علم اتنا وسیع ہے کہ انسانی سوچ بھی اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ آیت الکرسی یہ وجہ کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کا علم لحدود ہے اور ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ اس کی نگرانی میں ہے۔ آج ہم اس آیت کے وہ تمام چھپے ہوئے راز جاننے والے ہیں جنہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دل صاف ہیں اور جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ لوگ بھی تیار ہیں کہ آپ کے دل کے پردے ہٹ جائیں؟ کیا آپ جاننے چاہتے ہیں کہ آیت الکرسی کا 5واں جملہ جو دلوں کے راز کھول دیتا ہے آخر کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ نور کا وہ مینار ہے جو دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور روح کو اللہ کے اور قریب لے آتا ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی کرسی اور اس کا عرش کیا ہے، تو آپ جان جائیں گے کہ کائنات کی ہر ایک چیز جس کے قبضے میں ہے، اور یہ سمجھ آپ کی زندگی کو کبھی پہلے جیسا نہیں رہنے دے گی۔ یہ پہلا راز ہے، پہلا دروازہ، اور اب ہم اس دروازے کے اندر قدم رکھنے والے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ اور یہ آیت آپ کی روحانی زندگی کو بدل دے گی۔ یہ راز صرف وہی لوگ جان پائیں گے جو اسے دل سے پڑھیں گے اور دل سے سمجھیں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اور عرش کائنات کی تمام حقیقتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کرسی کے ہر پاؤں کی لمبائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے اور 4 فرشتے کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کرسی اور عرش کے درمیان 70 حجاب نور کے اور 70 حجاب تاریکی کے ہیں، تاکہ عرش کی روشنی کرسی والوں کو جلا نہ دے۔ ذرا تصور کریں، یہ سب کچھ ہمارے علم سے بہت بالاتر ہے، لیکن آیت الکرسی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے سائے میں ہے۔
ہر ستارہ، ہر کہکشاں، ہر ذرہ اور ہر لمحہ اللہ کے حکم اور نگرانی کے تحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کریں، جب انہوں نے ایک جن کو پکڑا جو چوری کرنے آیا تھا، اور تیسری رات وہ جن مجبور ہو کر سب سے بڑا راز بتا دیتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آیت الکرسی میں طاقت، حفاظت اور اسرار کی ایک ایسی دنیا چھپی ہے جو عام انسان نظروں سے اوجھل ہے۔ کرسی اور عرش کا تعلق ہمارے وجود سے بھی ہے۔ اللہ کی کرسی ہر چیز کو برقرار رکھتی ہے اور عرش غیر مادی عالم یعنی فرشتوں، جنات اور تمام روحانی ذہانوں کا مکمل نظام ہے۔ یہ سب جان کر دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ ہم صرف دیکھنے والے ہیں، محض مخلوق ہیں، اور حقیقت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آیت الکرسی میں ایک اور حیرت انگیز راز موجود ہے اور وہ ہے آیت کا درمیانی جملہ، جو انسان کر چکا ہے اور جو وہ کرے گا اور جو کچھ اس کے دل میں چھپا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی نیت، کوئی چھپی ہوئی دعا یا کوئی عمل اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ علم صرف کائنات کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ دلوں اور روحوں کی ہر حرکت کو بھی جانتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے دل میں خوف اور محبت ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ خوف اس بات کا کہ کوئی عمل یا نیت اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اور محبت اس بات کی کہ ہر لمحہ اور ہر عالم اللہ کی رحمت، علم اور قدرت کی نشانی ہے۔ آیت الکرسی یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھ انسان کو عاجز بناتی ہے اور عاجزی اسے اللہ کے اور قریب لے آتی ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کی طاقت، اس کی حفاظت اور اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کے حکم سے ہے، تو دل خود بخود اس کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام راز ہمیں ویسے ہی رہنے دیں گے یا ہمیں اندر سے بدل دیں گے؟ کیونکہ آیت الکرسی کا ہر لفظ، ہر ایک جملہ ایک روحانی طاقت کا مینار ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوئی توانائی کو جگہ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کو دل سے پڑھتا ہے اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور روحانی دنیا کے راز اس کے سامنے کھلنے لگتے ہیں۔ کوئی چیز ہماری نہیں ہے، نہ ہماری جان، نہ ہمارا مال، نہ ہماری طاقت اور نہ ہی ہماری کامیابی۔ سب کچھ کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہی احساس انسان کو گھمنڈ سے نکال کر سجدے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم آیت الکرسی کے درمیانی جملے کی طرف آتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ ہماری زندگی کی ہر ایک حرکت میں خوف اور محبت کا بہترین توازن سکھاتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی نیت اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اور محبت اس بات کی ہم ہر لمحہ اللہ کی رحمت، نگہبانی اور حفاظت میں ہیں۔ یہ احساس انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور اچھے عمل کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا وہ جملہ آتا ہے جو اللہ کی طاقت کا سب سے بڑا اعلان ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ پوری کائنات اپنے سارے راز، اپنی ساری طاقتوں اور اپنے سارے نظام کے ساتھ اللہ کے احاطے میں ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ہمارے ڈر، ہمارے مسائل اور ہماری بے چینیاں حقیقت میں اس عظیم کرسی کے سامنے صرف ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہیں، اور یہی علم دل کو سکون دیتا ہے اور یہی یقین انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ پھر آیت الکرسی کا آخری جملہ آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
یعنی وہی سب سے بلند ہے، وہی سب سے عظیم ہے۔ یہ جملہ ہمیں دوبارہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ ہم انسانی نظر سے سوچتے ہیں مگر ہماری جو سوچ ہے وہ سیمت ہے، لیکن اللہ کی عظمت ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے۔ یہی جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے فیصلے، ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی سب کچھ اللہ کی مرضی اور حفاظت کے تحت ہے۔ آیت الکرسی کی یہ ساخت اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز روحانی توازن پیش کرتی ہے۔ پہلا اور آخری جملہ، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، ہر جملہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے پوری کائنات ایک مکمل نظام کے تحت چل رہی ہو۔ اسی وجہ سے علماء کہتے کہ جو شخص آیت الکرسی کو دل سے پڑھتا ہے اس کی روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور روحانی دنیا کے راز اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی ڈھال ہے، ایک محافظ اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل میں سکون، عقل میں روشنی اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ لیکن اس کا اصلی راز صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے، دل میں بسانے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی زندگی، اس کی کمزور طاقتیں اور اس کی ساری پریشانیاں اللہ کی کرسی اور علم کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو اس کے دل میں عاجزی، صبر، محبت اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو مضبوط بناتی ہے، ٹوٹنے نہیں دیتی اور مشکل حالات میں بھی امید کا دیا جلائے رکھتی ہے۔ اب اگر ہم اسے عمل اور وظیفے سے جوڑ دیں تو آیت الکرسی کی طاقت اور بھی زیادہ وجہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص ہر صبح فجر کے بعد ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ دل سے پڑھ لے، وہ دن اور رات اللہ کی حفاظت کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو تو سکون اترتا ہے، کاروبار میں پڑھی جائے تو برکت آتی ہے اور پریشانی کے وقت پڑھی جائے تو دل کو عجیب اطمینان مل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر یا کاروبار میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں برکت اور سکون قائم رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی کہ مال، عزت اور کامیابی سب عارضی ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت اور اس کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آیت الکرسی انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہے، سوچ کو وسیع بناتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مشکلات، ڈر اور بے چینی کے لمحوں میں یہی آیت دل کو ہمت دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ انسان چھوٹا ہے لیکن اس کا رب بہت عظیم، بہت بڑا ہے۔ یہی عظمت اور یہی علم اللہ کی کرسی میں چھپا ہوا ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے اور قابو میں رکھتی ہے۔ آخر میں آیت الکرسی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں جیو، اس کی کرسی کے سائے میں سکون تلاش کرو اور دل سے اس کا شکر ادا کرو۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت، حفاظت اور نور پیدا فرماتا ہے۔ یہی آیت الکرسی کی حقیقی عظمت ہے اور یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آیت الکرسی کے اثرات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی مغفرت اور محبت سے روشن فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ آمین رب العالمین۔ تو ناظرین، ویڈیو کے لاسٹ میں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور لکھ کر جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ میں نئے کسی ٹاپک پر، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔